بحیرہ احمر کی لہریں لرز رہی ہیں، جنگی جہاز پیچھے ہٹ رہے ہیں اور میزائلز کی بارش ایک نئے عہد کا اعلان کر رہی ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے، جہاں یمن کے بیلسٹک میزائل امریکی بحری بیڑوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تہران سخت انتباہ جاری کر رہا ہے اور اسرائیل ایک اور حملے کی تیاری کا بہانہ گڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف غزہ میں لاشیں گر رہی ہیں، عالمی طاقتیں تماشا دیکھ رہی ہیں اور اقوام متحدہ کی قراردادیں ہوا میں تحلیل کی جا رہی ہیں۔ کیا یہ وہ لمحہ ہے جب جنگ کا دائرہ مزید پھیل جائے گا؟ کیا امریکہ اور اس کے اتحادی مشرق وسطی کے جہنم میں مزید کودنے کے لیے تیار ہیں، یا پھر یہ صرف ایک اور دھمکیوں کا تبادلہ ہے جو تاریخ کے صفحات میں دفن ہو جائے گا؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، اندھیری رات میں بحیرہ احمر کی گہرائیوں میں ایک بھیانک سناٹا چھایا۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ہیری ٹرومین اپنے فولادی وجود کے ساتھ جنگ کے نشے میں مست یمن کے پانیوں میں گشت کر رہا تھا۔ اسے شاید یقین تھا کہ اس کا جاہ و جلال، اس کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور اس کی دہکتی ہوئی طاقت کسی بھی چیلنج کو مٹی میں ملا سکتی ہے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ سرزمین یمن کے قریب تھا، جہاں زمین بھی دھڑکتی ہے اور ہوائیں بھی جنگ کا الارم بجاتی ہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب رات کا سناٹا ایک گرج میں تبدیل ہوا، زمین لرزی، آسمان شعلوں سے بھرا اور سمندر ایک دہکتی ہوئی جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ 2 کروز میزائلز اور 2 ڈرونز نے اپنے ہدف کی سمت سفر شروع کیا، وہ ہدف جسے کبھی ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ USS ہیری ٹرومین کی سکرینز پر سرخ انتباہی سگنلز چمکنے لگے۔ امریکی بحریہ کے سپاہی بوکھلاہٹ میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے ہاتھ حرکت میں آنے سے پہلے ہی حملہ ہو چکا تھا۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ یمن جھکے گا نہیں، یمن رکے گا نہیں۔ دشمن پسپائی اختیار کر چکا تھا اور اس کی جنگی کشتیاں پیچھے ہٹ رہی تھیں اور اس کے پائلٹ واپس اپنے اڈوں کی راہ لے چکے تھے۔ اور یہ بھی اختتام نہیں بلکہ آغاز تھا، ایسا آغاز جس میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی رحم نہیں اور کوئی پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یمنی افواج نے اعلان کر دیا، ہم لڑیں گے، ہم بڑھیں گے اور ہم ان ظالموں کو ان کے غرور سمیت سمندر کی تہ میں دفن کر دیں گے۔ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے الحدیدہ کے آسمان پر آگ کے شعلے بھڑکے۔ تہامہ کی سرزمین پر رات کا سکوت ایک بار پھر چیخ و پکار میں بدلا جب امریکی جنگی جہازوں نے آسمان سے موت برسانا شروع کی۔ بجیل کی الحدید فیکٹری پہ حملہ ہوا، زبید کے کاٹن جن پہ بمباری ہوئی، بے شمار دیگر مقامات کو ملبے کا ڈھیر بنایا گیا، مگر یہ صرف عمارتوں پر حملہ نہیں تھا، یہ یمن کے دل پر وار تھا اور اس کی معیشت کی شیرگ کاٹنے کی کوشش تھی تاکہ یہ سرزمین کبھی دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ تہامہ تنظیم برائے حقوق و ترقی نے ان حملوں کی شدید مذمت کی اور ایک ایسے جرم کی نشاندہی کی جو صرف تباہی تک محدود نہیں بلکہ ایک پورے ملک کو معاشی غلام بنانے کی گہری سازش ہے۔ ان فیکٹریز کا ملبے میں بدلنا محض چند عمارتوں کی بربادی نہیں ہے بلکہ ہزاروں خاندانوں کے رزق کا قتل تھا۔ زبید کا کاٹن جن جو کسانوں اور مقامی صنعت کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی تھی، اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے جس کے تحت یمن کے کسانوں، مزدوروں اور عام شہریوں کو بھوکا مارنے کی سازش رچی جا رہی تھی۔ تنظیم نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی نہ صرف قانونی بلکہ اخلاقی طور پر بھی ان جرائم کے مکمل طور پر ذمہ دار ہیں۔ بین الاقوامی برادری کی مجرمانہ خاموشی ان حملوں کو مزید شہ دے رہی ہے، مگر تہامہ کے عوام خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر عالمی برادری ان مظالم کو روکنے میں ناکام رہی تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کون حق پر تھا اور کون ظلم کا ساتھ دے رہا تھا۔ دوسری طرف اندھیری رات کے سائے میں جب غزہ کے باسی نیند کی خاموش دامن میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے تھے، تبھی آسمان آگ اگلنے لگا۔ اسرائیلی بمبار طیاروں نے موت کے شعلے برسائے اور ایک لمحے میں زمین لرز اٹھی۔ ملبے میں دبے بچوں کی چیخیں، جلتے گھروں سے اٹھتا دھواں اور ہر طرف بکھری لاشیں۔ یہ وہ خوفناک منظر تھا جو ایک بار پھر دنیا کی آنکھوں کے سامنے تھا، مگر دنیا خاموش تھی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ان بربریت بھرے حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے انہیں اسرائیلی نسل کشی اور فلسطینیوں کے خلاف ایک منظم صفایا قرار دیا۔ انہوں نے کہا یہ سب امریکہ کی دی گئی ہری جھنڈی کے بغیر ممکن نہیں۔ غزہ کی سرزمین پر بمباری کے ساتھ ساتھ خوراک اور دوا کی بندش بھی ایک اجتماعی قتل عام کی سازش ہے۔ اسماعیل بقائی نے اقوام متحدہ اور تمام حکومتوں کو یاد دلایا کہ خاموشی جرم ہے، اور اگر اسرائیلی مظالم کو روکا نہ گیا تو عالمی امن اور سیکیورٹی کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اسلامی دنیا کو بھی مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ زبانی مذمت سے بڑھ کے عملی اقدامات کیے جائیں۔ اسرائیلی قیادت کو عالمی عدالت میں گھسیٹا جائے اور ان ظالموں کو مالی اور اسلحہ جاتی مدد فراہم کرنے والوں کا ہاتھ روکا جائے۔ دوسری طرف اسرائیلی افواج نے 2 ماہ سے جاری عارضی جنگ بندی کو توڑتے ہوئے تازہ حملے کیے، جس میں اب تک 326 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔
آگ، خون اور ملبے کا یہ کھیل کب ختم ہوگا؟ شاید تب جب دنیا جاگنے کا فیصلہ کر لے۔ جب عالمی طاقتیں اپنی سازشوں کے تانے بانے بن رہی تھی، نیو یارک کے ایک پرسکون کمرے میں ایک خط اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ہاتھوں میں پہنچا۔ یہ کوئی عام خط نہیں تھا، بلکہ ایران کی جانب سے ایک سخت انتباہ تھا، ایسا انتباہ جو بین الاقوامی سیاست میں طوفان برپا کر سکتا تھا۔ ایرانی سفیر سعید ایروانی نے نہایت دو ٹوک الفاظ میں امریکی صدر کے الزامات کی مسترد کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ اگر واشنگٹن نے ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو اس کے نتائج کی ذمہ دار مکمل طور پہ خود امریکی حکومت ہوگی۔ اس خط میں جوش بھی تھا، دھمکی بھی اور سفارتی حکمت عملی بھی۔ ایروانی نے لکھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یمن پر بمباری کے جواز کے طور پہ ایران پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اپنے جرائم چھپانے کے لیے یہ ایک چالاکی سے رچی گئی مہم ہے۔ ایران کے موقف میں کوئی ابہام نہیں تھا، اس نے بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کا حق واضح کر دیا تھا۔ ایران کسی بھی جارحیت کے نتائج کے لیے امریکہ کو مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ خط میں یہ انتباہ ایک ایسے پیغام کی مانند تھا جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ایران نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ امریکی دھمکیوں کی مذمت کرے، ورنہ یہ معمول بنتا جائے گا اور عالمی امن مزید خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایرانی سفیر نے ایک اور نقطہ بھی اٹھایا ہے، یہ کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس جو ایران پر خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، دراصل اپنی نظروں سے اسرائیل کے جنگی جرائم کو چھپا رہے ہیں۔ غزہ میں بہتے خون میں خاموشی اختیار کر کے وہ نہ صرف اپنے دوہرے معیار کو بے نقاب کر رہے ہیں، بلکہ عالمی انصاف کے اصولوں کی دھجیاں بھی اڑا رہے ہیں۔ ایروانی نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے کہا کہ اس خط کو باضابطہ طور پہ سلامتی کونسل کے ریکارڈ میں شامل کیا جائے تاکہ تاریخ گواہ رہے کہ ایران نے کھل کر اپنے موقف کا دفاع کیا تھا اور دنیا کو انتباہ دے دیا تھا کہ اگر کسی نے اس کے خلاف کوئی جارحیت کی تو وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے گا۔ یہ ایک ایسا خط تھا جو کاغذ پر تو لکھا گیا، لیکن اس کے پیچھے بارود کی بو بھی محسوس ہوتی ہے۔ ادھر غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ صہیونی رجیم کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی اور حملوں کے ایک نئے دور کے آغاز کے بعد صبح سے اب تک 342 فلسطینی شہید اور درجنوں افراد لاپتہ ہیں۔ ان حملوں میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے اور شہداء اور زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ غزہ کے اسپتالوں کے ڈائریکٹر جنرل نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان حملوں میں غزہ کے 22 اسپتال تباہ ہوئے ہیں اور اب صرف 7 اسپتال باقی رہ گئے۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ بندی کے معاہدے سے اپنی وابستگی سے یو ٹرن لینے کا انتخاب کوئی نئی بات نہیں ہے۔ معاہدوں سے روگردانی اور پامالی کے یہ ذمہ دار ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے سے مکر کر ایک بار پھر اپنی عہد شکنی اور انسانی حقوق کی پامالی کا ثبوت دیا۔ یہ دونوں ممالک گزشتہ 75 سال سے فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی، زمینوں کی غاصبانہ قبضہ گیری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں میں ملوث رہے ہیں۔ امریکہ کا اسرائیل کو بلا امتیاز فوجی اور سیاسی حمایت دینا ظلم کی عالمی تاریخ کا سیاباب ہے۔ لیکن دوسری طرف الفاظ گونجیں، اور وہ الفاظ صرف بیان نہیں بلکہ ایک گھنٹی ہیں جو سرزمین عرب میں گونجی ہے، ایک ایسی سرزمین جو صدیوں سے مزاحمت اور استقامت کی علامت رہی۔ سید عبد الملک الحوثی کے یہ الفاظ کسی عام دھمکی کے مترادف نہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت کا اعلان ہے کہ اگر دشمن نے مزید جارحیت دکھائی تو یمنی قوتیں ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ قدم شاید وہ ہو جسے تاریخ ایک فیصلہ کن لمحہ قرار دے۔ ان کے مطابق یہ وہ دھواں ہے جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دنیا شاید ایک نئے موڑ کی جانب بڑھ رہی۔ ادھر سے یمنی حوثیوں کی طرف سے دھمکی آئی تو دوسری طرف سے اسرائیل نے دعویٰ کر دیا کہ ایسی انٹیلیجنس رپورٹ ہم نے حاصل کر لی ہیں جو حماس کے ایک نئے حملے کی تیاری کی نشاندہی کرتی ہیں، اور یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں جنگ بندی کا نازک توازن قائم ہے۔ لیکن ماضی کے تجربات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیلی قیادت، خاص طور پہ بنجمن نیتن یاہو، اکثر ایسے دعوے جنگ بندی توڑنے اور دوبارہ حملے شروع کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک روایتی حربہ ہے، پہلے خطرے کا شور مچاؤ، پھر اس کے سدباب کے نام پہ پیشگی حملہ کرو اور بعد میں ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس شواہد بھی پیش نہ کرو۔ ایسے دعوے ہمیشہ اس وقت سامنے آتے ہیں جب سیاسی اور عسکری حالات اسرائیل کے حق میں کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، یا جب بین الاقوامی دباؤ کے تحت جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہوتا۔ اگر حقیقت میں کوئی ایسی انٹیلیجنس موجود ہے تو اسے شفاف طریقے سے عالمی برادری کے سامنے پیش کرتے، ورنہ یہ محض ایک بہانہ ہے تاکہ جنگ کی آگ کو دوبارہ بھڑکایا جا سکے۔ دیکھیے کہ ایک طرف سے دھمکیاں، دوسری طرف سے اقدامات ہیں، اور تیسری طرف سے آخری حربہ آزمانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کس کے گلے یہ بات پڑے گی؟ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔